نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معزز معتکفین، محترم حاضرین اور خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی باسعادت اور پرنور ساعت نصیب ہوئی. اور اس کا شکر ہے جس ذات نے امسال ہزارہا افراد کو اس مرکز پر سنت اعتکاف ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. آج صبح تقریباً 3 بجے میں نے یورپ کے بہت سے ملکوں کے لیے، برطانیہ سمیت، برطانیہ، ڈنمارک، ناروے، فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، یورپ کے بہت سے ممالک کے لیے کوئی 45-50 مقامات کے قریب ان جگہوں پر ٹیلی فون کے ذریعے ان کے ہاں 27ویں شب کا خطاب کیا. یورپ میں 27ویں شب گزر گئی، ہماری جو رات 26ویں تھی تو وہاں ایک دن چاند پہلے تھا، وہاں 27ویں شب تھی، اور پورے یورپ میں ہزارہا افراد ایک ایک جگہ جمع تھے اور 27ویں کے لیلۃ القدر کے اجتماعات ہو رہے تھے. انہوں نے ایک ٹیلی فون کمپنی کے ذریعے، تحریک منہاج القرآن یورپ کی تنظیمات نے ایک ٹیلی فونک نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا، اور تقریباً 3 سے 4:15 تک 1.25 گھنٹہ ٹیلی فون کے ذریعے میں نے یورپ کے لیے خطاب کیا. اور اس طرح وہ ہمارے اجتماع میں شریک ہو گئے اور ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے. میں نے جو چند ضروری چیزیں دیگر اصلاحی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ جو ان سے کہیں جن کا تعلق نفس راضیہ، مردیہ اور کاملہ سے ہے، انہی میں سے کچھ چیدہ باتیں میں نے چاہا کہ وہ آج کے خطاب جمعہ میں آپ کے گوش گزار بھی کروں تاکہ مضمون کی وحدت ہو جائے. اور ویسے تسلسل کے ساتھ، چونکہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ تک 4 نفسوں کا بیان ہو چکا تھا اور اوپر کے 3 نفس رہ گئے. میں نے چاہا کہ رمضان المبارک کے جمعوں میں اس کا بیان مکمل کر دیا جائے. تو اختصار کے ساتھ اوپر کے 3 نفسوں کا بیان اس وقت یہ دیتا ہوں. کئی اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام ایسے ہیں جنہوں نے نفس مطمئنہ کے بعد
اوپر کے نفسوں کی اقسام کا ذکر نہیں کیا۔ بعض کتب تصوف میں نفس مطمئنہ سے آگے نفس راضیہ، نفس مردیہ اور نفس صافیہ و کاملہ ان کا ذکر نہیں ملتا۔ انہوں نے نفس مطمئنہ پر اپنے بیان کو اور اقسام نفس کے ذکر کو ختم کر دیا۔ ان بزرگوں کا اور اولیاء کرام کا خیال یہ ہے کہ جیسے ایک نفس امارہ ہے اور پھر نفس لوامہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نفس لوامہ ہی ترقی کر کے ملہمہ بنتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ ایک الگ نفس آتا ہے جس میں تمام خواص برے نفس کے بدل چکے ہوتے ہیں اور نفس نیکی، طاعت اور تقوی کے ساتھ کاملاً آراستہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نفس مطمئنہ پا لیتا ہے اس کے بعد آگے نفس کی کوئی الگ قسمیں نہیں ہیں، بلکہ نفس مطمئنہ ہی کے ترقی کی مختلف حال ہیں اور اس کی ترقی کی مختلف صورتیں ہیں اور نفس مطمئنہ ہی کی مختلف حالتیں ہیں۔ وہی نفس مطمئنہ نفس راضیہ بنتا ہے، وہی مردیہ ہوتا ہے، وہی کاملہ ہوتا ہے۔ اور بعض اولیاء کرام اور مشائخ و عرفاء ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جوں جوں نفس مطمئنہ کے بعد اس کی حالت مزید بدلتی ہے اور وہ ترقی پا کر درجات اس کے تبدیل ہوتے ہیں، اس کے خواص بدلتے ہیں، تو وہ اس کو الگ نام دیتے ہیں۔ جیسے پچھلے نفسوں کو الگ نام دیا گیا تو اوپر بھی الگ نام دیتے ہیں۔ اس لیے نفس مطمئنہ کے بعد پانچواں نفس نفس راضیہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک عرفاء اور اولیاء کا ایک اپنا اپنا انداز ہے موضوع کو لینے کا، یہ کوئی بحث طلب اور اختلاف طلب نقطہ نہیں ہے۔ نفس کی مختلف حالتیں ہوں یا نفس کی مختلف قسمیں ہوں، یہ بات طے ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے احوال بھی بدلتے رہتے ہیں اور کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ نفس مطمئنہ کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جب خطاب فرمایا، ارشاد کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک، تو لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے، اس حال میں اللہ کی طرف اپنے رب کی طرف لوٹ کہ تو اس سے راضی ہو، مرضیہ، اور وہ تجھ سے راضی ہو، یعنی تیری کیفیت یہ ہو چکی ہو، حالت اطمینان پر فائز ہو جانے کے بعد تیری کیفیت یہ ہو چکی ہو کہ تو اللہ سے راضی ہو ہر حال میں اور وہ تجھ سے راضی ہو ہر حالت میں۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہ جو حالتیں نفس راضیہ سے جو شروع ہوتی ہیں تو نفس راضیہ مقام مطمئنہ کے بعد وہ نفس بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ نفس مطمئنہ بنا تو اسے نیکی پر اطمینان ہو گیا، اللہ سے تعلق اور اللہ کے ساتھ نسبت عبدیت پر، اللہ کے ساتھ ربط پر، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی طاعت میں اور اللہ کی قربت میں وہ اطمینان پا گیا تھا۔ وہ اس کے اندر اللہ جل مجدہ کی اس فیضان الوہیت کے ساتھ اطمینان کا ایک چشمہ قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا حالات جیسے بھی ناموافق یا ناسازگار اور پریشان کن کیوں نہ ہو جائیں، وہ اس کامل کے نفس کو مضطرب نہیں کرتے اور اس کے نفس سے حالت اطمینان کو چھین نہیں سکتے۔ نفس اس کا حالت اطمینان میں رہتا۔